اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں قرآنی طرز زندگی کے عنوان سے جاری و ساری ہے، اور آج سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی قرآنی زندگی ہو جائے تو ہمیں خود قرآن کریم کی تعلیمات سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا پڑے گا، اور صرف قرآن کا پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ترجمے کو سمجھنا، اس کے معنی و مفاہیم تک پہنچنا، بالخصوص اس کے جو مراتب ہیں قرآن سے فائدہ اٹھانے کے، اسے حاصل کرنے سے ہی ہماری زندگی قرآنی زندگی کہلائے گی اور بن سکتی ہے۔ جو مراتب ہیں قرآن کریم کے استفادہ کرنے کے، قرآن سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں اور کیسے ہماری زندگی میں یہ قرآن آ جائے اور نافذ ہو جائے اور ہماری زندگی قرآنی زندگی بن جائے، اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں، قرآن کریم کی قرأت سیکھیں، قرآن کریم کے آداب اور رموز اور جو اس کے وقف اور وصل کے قاعدے ہیں، جو تجوید کے قواعد ہیں، اس کو ہم سیکھنا پڑے گا ہمیں۔ قرأت کے بعد دوسرا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے وہ تلاوت قرآن کا آتا ہے۔ قرأت کے بعد ہمیں تلاوت کی طرف توجہ دینا ہے۔ تلاوت سے مراد ایک مفہوم خاص ہے جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے آیات کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ تلاوت سے مراد صرف سرسری پڑھنا نہیں ہے بلکہ قرأت کے ساتھ ساتھ، اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے سے ہم واقف ہو جائیں، اسے یاد کریں اور اس کے معنی کو سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو پہلا مرحلہ قرأت قرآن کا ہے، دوسرا مرحلہ تلاوت قرآن کریم کا ہے، تیسرا مرحلہ جب ہم قرأت کر لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں تو حفظ کا آتا ہے، یعنی ہمیں بہرحال حفظ کرنا ہے، قرآن کریم کو یاد کرنا ہے۔ یاد سے مراد یہ نہیں ضروری ہے کہ پورا قرآن ہم یاد کر لیں، جتنا ممکن ہو اتنا ہم انشاءاللہ یاد کر لیں، چند سورے کو یاد کر لیں، یا قرآن مجید کا جو آخری پارہ ہے 30واں پارہ، اس میں جو چھوٹے چھوٹے مختصر سورے ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں، کچھ سوروں کو نماز میں پڑھا جاتا ہے، کچھ سوروں کو ایک ساتھ ایک سورہ پڑھنے سے کفایت نہیں کرتا جب تک کہ 2 سوروں کو ایک ساتھ نہ پڑھا جائے، تو بہرحال کچھ سوروں کو ہم یاد کریں، حفظ کریں، پورا قرآن حفظ کر لیں تو اس سے اچھی کیا بات ہے۔ لیکن اگر نہیں ہو سکتا ہے تو جتنا ممکن ہو کچھ سوروں کو انسان حفظ کرے۔ اور حفظ کا مفہوم یہاں پر بہت وسیع ہے، یہاں پر خود حفظ سے مراد یاد بھی کرنا ہے اور اس کی طرف توجہ دے کر کے اس کو لکھنا بھی ہے۔ اگر آدمی بہت ساری چیزیں نہیں لکھے گا اس کے معنی و مفاہیم کو تو وہ ذہن سے نکل جائے گی، اور جب نکل جائے گی تو اس کے مطابق عمل کیسے کرے گا وہ۔ لہذا قرأت قرآن پہلا مرحلہ، تلاوت قرآن دوسرا مرحلہ، حفظ قرآن تیسرا مرحلہ، چوتھا مرحلہ یہ آتا ہے کہ ہم اس کے ترجمے کو بھی جانیں، ترجمے کو بھی یاد کریں، ترجمے کو بھی سیکھیں، اور پانچواں مرحلہ آتا ہے ہم تدبر کریں، قرآن کریم میں فکر کریں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، سوچیں قرآن کریم میں۔ اور صرف قرآن کریم کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ دین کے بارے میں سوچنا اور غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بڑھ کر کے یہ سوا میں ایک لحظہ تفکروا ساعۃ افضل من 70 عبادہ، 1 گھنٹہ بھی اگر کوئی بیٹھ کر کے دین و مذہب اور قرآن اور آیات اور ترجمے اور تفسیر و تاویل کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرے، سوچے، اپنا محاسبہ کرے کہ میں کہاں ہوں اور قرآنی زندگی والے کہاں ہیں، آ کر کے غور و فکر کرے دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، دین کی فرمائشیں کیا ہیں، یہ سب امام نے قرآنی طرز زندگی گزارنے والے کے لیے باقاعدہ طور سے بیان کیا ہے۔
روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے حاسب قبل ان تحاسب، تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ لیا جائے۔ اور جب تک انسان بزنس کرے یا کاروبار کرے یا تجارت کرے، جب تک وہ صحیح محاسبہ اور حساب کتاب نہیں کرتا ہے، اسے فائدہ اور نقصان کا پتہ بھی نہیں چل سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن طرز زندگی والوں کے لیے یہ بات امام کی طرف سے کمپلسری اور ضروری ہے کہ وہ روزانہ 2 مرتبہ یا کم سے کم سونے سے پہلے 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ اپنے پورے دن کا، اپنے اعمال کا، اپنے رفتار کا، اپنے کردار کا، اپنے اطوار کا، اپنی چال چلن کا، اپنی گفتگو کا، اپنے سوچ وچار کا، ہر چیز کا آ کر کے محاسبہ کرے کہ میں نے گناہ تو نہیں کر لیا، میں نے کسی کا حق تو نہیں مار دیا، وغیرہ وغیرہ، یعنی پورا محاسبہ پورے دن کا انسان کرے۔ اور اگر محاسبہ کرے اور اس کو پتہ چل جائے کہ جی میں نے آج گناہ کیا ہے، تو قرآن کا مطالبہ یہی ہے کہ فوراً توبہ کرے۔ توبہ میں ہمیں لیٹ نہیں کرنا ہے، توبہ میں ہمیں تاخیر نہیں کرنا ہے۔ روایات میں ہے توبہ واجب ہے، اور صرف واجب نہیں ہے، واجب فوری ہے۔ واجب بہت سارے ہوتے ہیں، مثلا نماز، اذان ہوئی نماز پڑھنا واجب فوری نہیں ہے۔ آپ کے پاس مثلا ظہر کا ٹائم ہے، 4 گھنٹہ 5 گھنٹے کے اندر آپ پڑھ لیں، صبح میں 1.5 گھنٹے کا معمولاً ٹائم ہوتا ہے، اولے وقت پڑھیں بہتر ہے، لیکن واجب فوری نہیں ہے۔ فوری طور پر نماز واجب ہو ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہمارے ہاں واجب فوری ہے، جیسے سلام، کسی نے آپ کو سلام کیا تو اس کا جواب دینا واجب فوری، یعنی فوراً آپ جواب دیجئے اس کا۔ ایسا نہیں ہے کہ آج اس نے سلام کیا ہم کل جواب دیں گے، پرسوں جواب دیں گے، یہ صحیح نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب کچھ احکام ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جس کے اندر وقت ہے، ہم آرام سے انجام دے سکتے ہیں اس وجوب کو ادا کرنے کے لیے، ہمارے پاس وقت ہے، لیکن کچھ واجب ایسے ہیں کہ جس کو ادا کرنا فوری طور پر واجب ہے۔ انہی واجب چیزوں میں سے ایک سلام کا جواب واجب ہے۔ جہاں سلام کا جواب واجب ہے، وہیں پر اگر انسان نے جب محاسبہ کر کے اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو توبہ ٹال مٹول کرنا صحیح نہیں ہے توبہ کو، اور فوری طور پر انسان کے اوپر واجب ہے کہ اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہو، پشیمان ہو، اور سچے اور حقیقی دل میں توبہ کرے۔ توبہ اس کا نام نہیں ہے کہ آئے رخسار پر تماچے مارے اور اپنے کان کو ایٹھے، یہ طریقہ لوگوں نے اپنا لیا، ورنہ اس کا مجھے کہیں روایات میں نہیں ملا ہے کہ یہ کوئی روش و طریقہ ہو۔ اصل توبہ جو ہوتی ہے قرآنی طرز زندگی والوں کے ہاں وہ یہ ہے کہ حقیقی توبہ ہوتی ہے، خدا سے مذاق نہیں کرتے ہیں، خدا سے ہنسی نہیں کرتے ہیں کہ آج گناہ کیا، رخسار پہ نماز کے وقت گئے 3 بار رخسار پہ مار دیا اور کان پکڑ لیا، اس کے بعد پھر اگلے دن گئے پھر وہی گناہ کیا، پھر نماز میں آئے پھر رخسار پہ مارا اور کان پکڑا کہ اب نہیں کریں گے، پھر جاگ کر لیا۔ یہ مذاق کرنا ہے روایات میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر خدائے وحدہ لا شریک کی جلال و عظمت و جبروت کی بارگاہ میں اس کی جو ہے ایک طرح سے جو ہے مذاق اڑانا ہے۔ لہذا حقیقی اور واقعی توبہ یہی ہے، محاسبہ کرنے کے بعد جب انسان کو پتہ چل جائے کہ میں دوبارہ اس گناہ کو انجام نہیں دوں گا، اے پروردگار یہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے۔ اللہ یقیناً انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس نے دروازہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے کھول رکھا ہے۔ لہذا پہلا مرحلہ پھر عرض کر دوں قرأت قرآن کا، دوسرا مرتبہ تلاوت قرآن کا، تیسرا مرحلہ حفظ قرآن کا، چوتھا مرتبہ قرآن کے ترجمے کو ہم سمجھیں، اس کے ترجمے کے بارے میں غور و فکر کریں، اور پانچواں مرحلہ آتا ہے تدبر کا۔ میں نے عرض کیا تدبر کے بارے میں بہت زیادہ دعوت دی ہے، اور قرآن کریم نے جتنا زیادہ تدبر، تفکر، غور و فکر کی دعوت دی ہے، اتنا نہ تو حفظ کے بارے میں دعوت دی ہے نہ دوسرے موضوعات کے بارے میں۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ توجہ دی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ بالکل نیوٹرل طریقے سے رہتے ہیں کہ ہمیں کیا مطلب، یہ بھی صحیح ہیں وہ بھی صحیح ہیں، حق بھی صحیح ہے باطل بھی صحیح ہے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھائی کہیں فتنہ ہو تو جا کر کے گھر کے اندر کوٹری کے اندر بیٹھ جاؤ، چونکہ مولا کائنات کے جملے سے وہ استفادہ کرتے ہیں کہ فتنے کے وقت کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا ظہر فیرکب ولا ذرع فیغلب۔ اس جملے پر وہ تکیہ کرتے ہیں کہ مولا خود فرماتے ہیں جہاں کہیں فتنہ ہو تم فتنے کی طرف مت جاؤ، گھر کے اندر بیٹھ جاؤ۔ نہیں، مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے حدیث کو سمجھیں، حدیث کہنا کیا چاہتی ہے، حدیث کا مطالبہ کیا ہے، حدیث کے معنی کیا ہیں، حدیث کے مفہوم کیا ہیں۔ ظاہر جب ہم قرآن سے وابستہ ہوں گے اس کے معنی کو سمجھیں گے، کوشش کریں گے، تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ وہ علم اور معرفت اہل بیت کی ہم کو عطا ہو جائے گی، قرآن کے بارے میں معرفت آ جائے گی۔
گی، پھر دھیرے دھیرے ان کے کلام کو بھی ہم سمجھنے لگیں گے۔ ہم یہ نہ سمجھیں صرف وہ رٹنے سے اور پڑھنے سے، کتابیں چاٹنے سے علم آ جائے گا، نہیں، یہ سب ذریعہ ہے، یہ سب علم نہیں ہے۔ العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء، علم تو ایک ایسا نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس نور کو اتار دیتا ہے۔ اس کا مطلب علم کہاں سے آتا ہے؟ علم عمل سے آتا ہے، علم تقوی سے آتا ہے، علم پرہیزگاری سے آتا ہے۔ من اتق اللہ یعلمکم اللہ، جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو علم دیتا ہے۔ تو اللہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کسی گنہگار بندوں کو ہم علم دیں۔ گنہگار سے مطلب یہ کہ جو گناہوں میں لت پت ہو، جو قرآن کی اہمیت نہ دیتا ہو، دعاؤں کو اہمیت نہ دیتا ہو، نماز کو اہمیت نہ دیتا ہو، وہ کتنوں پڑھے گا، 50 سال 60 سال 70 سال بھی پڑھ لے جائے گا، تب بھی اس کے لیے علم اس کو فائدہ نہیں پہنچا پائے گا، یہی علم اس کے لیے ذریعہ ہلاکت بن جائے گا۔ اس علم کے ذریعے جہاں انسان کو نجات ملنے والی ہے، نجات ہرگز نہیں ملے گی بلکہ ہلاکت مل جائے گی۔ ایسے تاریخ میں نہ جانے کتنے افراد موجود ہیں جنہوں نے اپنے علم کے خلاف عمل کیا ہے اور واصل جہنم ہو گئے ہیں۔ خود قرآنی کا قصہ ہے، ہم قرآنی زندگی کی بات کر رہے ہیں، آئیے دیکھیے ایسے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں سوچیں کہ جن کو قرآن نے ناپسند کیا ہے، پھر ان کو اپنی زندگی سے ہم نکالیں گے۔ بلعام باور کا نام سنا ہوگا، یہ کون سا شخص ہے؟ یہ اپنے زمانے کا عالم تھا، جانکار انسان تھا، لیکن یقینی طور پر قرآن کہتا ہے یہ ہلاک ہو گیا اور اس کے علم نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ جہاں بتاتے ہیں کہ علم وہ جو تہذیب نفس کے ساتھ ہو، جو تزکیہ نفس کے ساتھ ہو، جو قلب کے پاکیزہ اور روح کی طہارت کے ساتھ ہونا، وہی علم انسان کے لیے کارآمد ہوگا، وہی علم انسان کو فائدہ پہنچائے گا۔ ورنہ یہ بھی روایات میں العلم حجاب، علم جو ہے حجاب ہے، یعنی علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہلاک بھی کر دیتا ہے، اور علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، پردے ڈال دیتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے تاریخ میں جو علم کے قرآن کے خلاف چلے ہیں، حفظ کرنے میں لگے ہیں، زیادہ تر ان کی آنکھیں نہیں ہیں، اور حقیقت میں وہ ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں وہ دنیا میں تو ہیں ہی اندھے، لیکن مرنے کے بعد بھی وہ اندھے ہی محشور ہوں گے، اٹھائے جائیں گے، اور ان کا دل بھی مردہ ہے، چونکہ وہ نہ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مانے، نہ صحیح طریقے سے پیغمبر کو مانے، اور نہ جو توحید کا کانسیپٹ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس توحید کو بھی وہ نہیں مانتے ہیں، چونکہ انہوں نے دین کو دوسری جگہ سے حاصل کیا ہے، لہذا وہ صحیح علم تک نہیں پہنچ سکتے، صحیح معرفت تک نہیں پہنچ سکتے، اور صحیح سے وہ قرآن سے وابستہ بھی نہیں ہو سکتے۔ ظاہراً قرآن کو چومنا اور قرآن کو گلے سے لگانا اور بیٹھ کر کے جھوم جھوم کے قرآن پڑھنا، یہ قرآن سے وابستگی کی علامت نہیں ہے، یہ صرف وہی ہے قرأت تک کی بات ہے۔ ورنہ حقیقت میں جو قرآن سے وابستہ ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اور ان کے بتائے ہوئے سسٹم کو، ان کے بتائے ہوئے رول کو فالو کرتا ہے، وہ غرب کے کلچر کے پیچھے نہیں جاتا ہے، وہ دوسرے چیزوں کو وہ نہیں کچھ مانتا ہے، اور پھر کسی سے نہیں ڈرتا ہے جس کے پاس قرآن ہو۔ میں نے حدیث کے پہلے پڑھی تھی، امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اگر قرآن میرے پاس ہے تو لو ماتو، جو لوگ دنیا میں سب مر جائیں مشرق اور مغرب میں، میں ہوں اور میرا قرآن ہو، یعنی میرے سامنے قرآن ہو، میرے ساتھ ہو، تو مجھے پھر خوف نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والے جب صحیح معنوں میں ان کی زندگی قرآنی ہو جاتی ہے تو دنیا کی کسی پاور سے، سپر پاور سے وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ لہذا میں جلدی سے عرض کر دوں، قرأت قرآن ایک مرحلہ، تلاوت قرآن دوسرا مرحلہ، حفظ قرآن تیسرا مرحلہ، ترجمہ قرآن چوتھا مرحلہ، تدبر قرآن یہ پانچواں مرحلہ، 2 مرحلے اور باقی انشاءاللہ میں اگلی کلپ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔